اب یہاں پر یہ کھڑا ہو کے اس کا دل و دماغ جنگ لڑتا ہے، کیا کروں؟ کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، یا اپنی برادری کے ساتھ باقی رہوں؟ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے ثابت اگر مجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے واپس لے جاؤ، جہاں میری برادری ماری گئی ہے، جہاں میرے سردار مارے گئے ہیں، مجھے بھی میری برادری کے ساتھ کھڑا کر کے قتل کر دو۔ مجھے اس زندگی میں رہنے کا مزہ نہیں آئے گا جس میں ہماری برادری اور ہمارے سردار مارے۔ حضرت ثابت اس اندھے کو لے کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کہتا ہے جہاں برادری مری ہے مجھے بھی وہیں مار دو، اور اس کا بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ برادری عزت ہے۔ جان لیا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، جان لیا اللہ کے رسول سچے ہیں، آپ کی شریعت سچی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، نئی کتاب قرآن میں موجود ہے، اور دنیا کے اندر بھی آپ غالب آ چکے ہیں، لیکن اپنی برادری کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے اتنی غیرت ہے، اتنی محبت ہے، کہتے ہیں جینا بھی ہے تو ان کے ساتھ، مرنا بھی ہے تو ان کے ساتھ۔ لیکن اہل ایمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، پھر ان کا جینا، پھر ان کا مرنا، وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ ایک صحابی ابو احمد ابن جحش نابینا، بوڑھے صحابی، وہ مکے میں رہ جاتے ہیں، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، نابینا ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ راستہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور بالآخر بوڑھے ہونے کے باوجود اپنے بیوی بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ، بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، مال لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے۔ سسرال والے آگے جانا ہے جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھین لی، بیٹا چھین لیا۔ اہل مکہ نے کہا جانا ہے تو جاؤ، یہ مال تم نے مکے کی گلیوں سے کمایا، سارا مال یہیں پر چھوڑ کے جانا پڑے گا، مال بھی چھین لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حال کیا ہے، نہ مال ساتھ، نہ بیوی ساتھ، نہ بچے ساتھ۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ زبان حال سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال بھی لٹ گیا، اولاد بھی لٹ گئی، بیوی بھی لٹ گئی، سب کچھ لٹوانا قبول کر لیا، لیکن آپ سے جدائی قبول۔ کہا عبد الرحمن اگر تیرا ایمان بچ گیا، اگر تیرا ایمان بچ گیا، سمجھ لے تیرا کچھ بھی برباد نہیں۔ اللہ کے نبی نے جس صحابی کے ساتھ ان کا بھائی بنایا، اس نے کہا یہ باغ ہے، اس کو آدھا آدھا کر لو، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے، دلونی علی سوق المدینہ، مجھے یہ بتاؤ مدینے کا بازار کہاں ہے۔ مدینے کے بازار میں گئے تو ایک صحابی کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر بیچ رہا، اس سے ادھار پہ خرید لیا سارا، کہا پیسے بعد میں دوں گا، اور اس کھجوروں کے ڈھیر کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریے بنا کر ساری بیچ دی۔ رات کو کہتے ہیں اللہ پاک نے اچھا بھلا پرافٹ بھی دے دیا، نفع بھی دے دیا، اور اس کے پیسے اس کو بھی لوٹا دیے، میرے پاس بھی کچھ بچ گئے۔ کچھ ہی دن گزرے، عبد الرحمن کے جسم میں خوشبو لگی ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ خوشبو کیسی؟ یہ تو ایسے جیسے تم نے شادی کر لی ہو۔ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ کہا مہر کتنا دیا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا مہر میں دیا۔ آپ نے کہا ولیمہ کر، بے شک ایک بکری ذبح کر کے دیا۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف جو اللہ کے لیے برادری کو چھوڑ آئے، بیوی کو چھوڑ آئے، بچوں کو چھوڑ آئے، پھر اللہ نے کس طرح انعام دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن مدینے کی زمین پہ تھر تھراہٹ، میں نے کہا یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ کہا آج عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے، اور اتنے اونٹ ہیں اس قافلے میں، جب وہ پاؤں مل کر زمین پہ مارتے ہیں تو زمین میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل۔ کسی نے یہ سنتے ہی عبد الرحمن کو خوشخبری سنائی۔ عبد الرحمن اپنا تجارتی قافلہ چھوڑتے ہیں، حضرت عائشہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اماں جان آپ نے یہ جملہ کس سے سنا؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں جائے گا۔
یہ سنتے ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا اماں جان پھر آپ گواہ بن جائیے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں. اس حدیث کے نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے اللہ نام کا دے دیا. آپ اور میں اپنا فیصلہ کریں ہم کہاں ہیں. قرآن کی کتنی آیات، رسول اللہ کی کتنی حدیثیں آپ کے اور میرے پردہ سماج سے ٹکراتی ہیں، جن کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے برادری نہیں مانتی، قوم نہیں مانتی، قبیلہ نہیں مانتا، دوست نہیں مانتے، بیگم نہیں مانتی، ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا. لیکن یہ کون تھے جب ان کو پتہ لگ گیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا کرتے تھے دنیا مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے. ہر بندے کو ناراض کیا جا سکتا ہے، مدینے والے کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. ہر ذات سے منہ موڑا جا سکتا ہے، عرش والے رب سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت طفیل آتے ہیں. طفیل بن عمر قبیلہ دوست کے سردار ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد تبلیغ کے لیے واپس جاتے ہیں. اسلام لانے کے بعد انقلاب کیسا آتا ہے ذرا یہ بھی سنو. یہ نہیں کہ میں نے اور آپ نے دین کو سمجھ لیا بس اب اپنے پنجرے میں بند ہو جاؤ، کسی کو اس کی دعوت نہیں دینی، کسی کو اس کی تبلیغ نہیں کرنی. کیوں؟ پتہ لگ جائے گا یہ کسی اور برادری کا ہے، یہ کسی اور ذہن کا مالک ہے. اپنے قبیلے میں لوٹے، سامنے سے بابا آیا. کہا بابا جان اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، میرے قریب نہ آنا، میرا اور تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. باپ نے کہا بیٹا اتنی آسانی سے باپ اور بیٹے کا رشتہ تو نہیں ٹوٹا کرتا، کیا ہوا؟ کہا میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو چکا ہوں، اور آپ ابھی تک کفر کے عقیدے پر ہو، میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. کہا بیٹا نہیں، جو تیرا دین ہے وہی میرا دین، میں بھی اسی دین کو قبول کرتا ہوں جو تیرا دین ہے. آگے چلے، بیوی آئی مرحبا کہتی ہوئی، اپنے خامن کے استقبال کرتی ہوئی، کہتے ہیں اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، میں توحید کو سمجھ چکا ہوں، میرا اور تیرا رشتہ نہیں ہے. کہنے لگی میرے خامن جو تیرا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں بھی نہاتی ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی مسلمان کرو، اس دین میں داخل کرو جو تیرا دین ہے وہی میرا دین. ماں مسلمان ہو گئی، باپ مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان ہو گئی. قوم قبیلے کو دعوت دی، قوم قبیلے والوں میں سے اکثریت نے نہ مانا. حضرت طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر دیجئے میرے قبیلے کے لیے، یہ مسلمان نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. طفیل کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کے منہ سے بد دعاؤں کے جملے نکلیں گے اور میرا قبیلہ برباد ہو جائے گا. لیکن جب اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے، آپ کی زبان مبارک کھلی، تو آپ فرما رہے تھے اے اللہ طفیل کے قبیلے کو ہدایت دے دے، اے اللہ طفیل کے قبیلے کو ہدایت دے دے. اللہ کے نبی نے ہدایت کی دعائیں کی. میں واپس پلٹا، میرا سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا. جنہوں نے ایمان کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا، پھر اس دین کو لے کر، اس ایمان کو لے کر، پھر برادری کی مخالفت، باپ کی دشمنی، ماں کی دشمنی، دوستوں کی مخالفت، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑے کیا کرتی. وہ سوچا کرتے ہیں اللہ راضی ہو گیا، اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ مسلمان ہو گئے. ماں کے بڑے پیارے، ماں سے بڑی محبت، ماں سے بڑا پیار. ماں کہتی ہے اے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، وگرنہ میں اب ریت میں بیٹھ رہی ہوں، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں رہوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، ایڑیے رگڑتی رہوں گی اور ایڑیے رگڑ رگڑ کے یہیں پہ مر جاؤں گی. لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے، کہا کریں گے اس کو دیکھو اس نے اپنی ماں کو قتل کیا. یا مجھے مار لے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو توڑ دے.